الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے قرآن مجید کے حقوق۔ یاد رکھیے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، اور قرآن مجید یہ علوم و معارف کا خزانہ ہے اور رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید یہ بیمار دلوں کا علاج ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن بڑی عظیم اور نرالی شان والی کتاب ہے۔ جو چیز جتنی بڑی ہو اس کے حقوق بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آج کے اس درس کے اندر ہم قرآن مجید کے حقوق بیان کریں گے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق یہ ہے جو ہمارے اوپر لازم ہے کہ قرآن مجید کا ادب و احترام کیا جائے، عزت و تکریم کے ساتھ قرآن کریم کو بلند سے بلند مقام پر رکھا جائے، قرآن مجید کو پیٹ نہ کی جائے، پشت نہ کی جائے، اور قرآن مجید کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اور قرآن کریم کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد مبارک فرمایا، رب نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو پاک اور با وضو لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا۔ قرآن کریم کو بے وضو بندہ نہیں چھو سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کریم کو اگر چھو سکتا ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، وہی لگا سکتا ہے جو طیب اور طاہر اور پاک ہو، با وضو ہو۔ رب ذوالجلال اسی کو یہ سعادت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن مجید کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، فرمایا میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو خوب ٹھہر ٹھہر کر صحیح تلفظ کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت حسین سے حسین الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کریم کو آرام آرام کے ساتھ پڑھو، قرآن کریم کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرو، ہر لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرو۔ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی تیاری پورے اہتمام کے ساتھ کرے، صاف ستھرا لباس پہنے، منہ کو ہر قسم کی بدبو سے صاف رکھیں۔ سگریٹ نوشی کرنے والے اور نسوار استعمال کرنے والے، اسی طرح کچا لہسن اور پیاز کھانے والے کسی اچھی پیسٹ یا مسواک کے ذریعے اپنے دانتوں کو صاف کریں، منہ میں الائچی وغیرہ رکھیں، کوئی اچھی خوشبو استعمال کرے اپنے کپڑوں کے اندر، اپنے کپڑوں کو خوبصورت اچھی عطر لگائیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور صاف بات ہے، اگر تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یاد رکھنا خوشبو سے فرشتوں کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے، قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے، قرآن کریم کی تلاوت اگر کہیں ہو رہی ہے،
اس کو خوب خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کو توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اور قرآن مجید کا یہ بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ اس پر عمل کرنے میں انسان کو دنیا کی بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں اور آخرت کی بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، موجم اوسط کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا لحامل القرآن اذا احل حلالہ وحرم حرامہ ان یشفع فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی حفاظت کی، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، قرآن کو اس انداز کے ساتھ پڑھا، اس انداز کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کیا، میرے نبی نے فرمایا وہ اپنے خاندان میں سے ایسے 10 بندوں کی شفاعت کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ کیا مقام ہے تلاوت قرآن مجید کرنے والے کا، قرآن کریم کو سمجھنے والے کا، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے کا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ فرمایا قرآن کریم کی تعلیم دینے والا، قرآن کریم کی تعلیم لینے والا، فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یاد رکھنا، آخر میں یہ بات کرتا چلوں، کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرتا چلوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان جوامع الکلم میں سے ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان ذی شان کے الفاظ اگرچہ بالکل مختصر ہیں لیکن دنیا و آخرت کی اس کے اندر بھلائیاں ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں میرے نبی کے فرمان کے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، فرمایا یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں بھی گواہی دے سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی گواہی سے دے سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم قرآن کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے، قرآن نے جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھے، قرآن نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھے، قرآن نے جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکیں، قرآن نے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، تو یہ قرآن کل تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ اگر قرآن کے خلاف ہم چلیں گے تو پھر یہ قرآن شفاعت نہیں کرے گا بلکہ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے اور ہم اس کی شفاعت کے حقدار ٹھہریں۔ اگر قرآن حق کے اندر گواہی دے گا تو ہم کامیاب ہیں، اگر قرآن نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو یاد رکھنا آخرت تو دور کی بات ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، یہ تو لگ پتہ جائے گا قبر کے اندر جاتے ہی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا اس قرآن کو ہمارا شفیع بنائے اور ہمارے حق کے اندر گواہی دینے والا بنائے۔